کو کرنا کسی اور کے حوالے. ایک 3 شعر لکھے رہے تب تک ایک ملا آوا ایک نہیں آوا. عجیب و غریب شکل. اب متون کی شکل کیسی ہوئی تھی؟ اللہ نہ کرے ان متون کے متون سے پالا تھا. آج میں تو کہہ رہا ہی کیا کرے بھی کیا کرے تم یہاں نہ کرے. میں کہا بھیا کچھ لکھ رہے لکھے گئے. اب وہ بنگالی نما متوا تھا، یعنی وہ اصلاً بنگالی تھا مگر عربی بولنے کی کوشش کرتا تھا. اور میں بھی نیا نیا بغداد سے آیا. سبحان اللہ. تھوڑی دیر میں اس کی عربی کی شرمی نکل گئی اور اس کے بعد پھر میں نے لکھنا شروع کیا مگر کوئی مغوا کو وہ سروا کئی کے گوا رہا. وہ میں جو غصہ پیدا ہوا اس سے دوئی سے مصرا کا اس توجہ چاہوں گا کہ تیری یہ اس شعر کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حضور نے فرمایا ہے حدیث پاک کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا من رآنی فقد رأى الله. سبحان اللہ. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ پیر ایسا ہو، پیر کی بہت ساری خوبیاں بیان کی، اسی میں سے ایک خوبی یہ بیان کی کہ پیر ایسا ہو کہ ہوتا دیکھو تو خدا یاد آئے. کیا یاد آ جائے؟ خدا یاد آئے. اور دل کی دھڑکن ہی سوچے کہ مجبور ہو جائے کہ جب ایکر بیوٹی، ایکر سندرتا، ایکر جمال ایسا ہے تو ایکر بنائے والے جمال کے سبحان اللہ. اب وہ کتنا بڑا بدنصیب آدمی ہے جو حضور کا دیکھے باوجود خدا یاد نہ کرے. جیسے ابو جہل حضور کو دیکھا مگر خدا یاد نہ کرے. اب یہ سمجھ میں آ گیا نا. اب اختیار کی بات ہے اور میں غصہ بھی ہے. شیخ سنی کہ تیری دید رب ہے. دید یعنی دیکھنا. دید کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا. توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھیے گا کہ تیری دید رب ہے، رب ہے، رب ہے. تیری دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، سب ہے. تیری دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے. اسے کیسے کسی اور کے. الحمدللہ اس نعت پاک بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور 2004 میں کہا لیکن جب پڑھو تو تازہ لگتا. پتھر کو بھی بولتے دیکھا. جس کو اردو نہیں آتی اسے بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے سنا ہے. یہ نعت کا رنگ ہی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ. دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. اب جو شعر آ رہا ہے بڑا امپورٹنٹ. دید کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں. دیکھنا. سبحان اللہ. اس میں بھی دید ہی کا ہے. آپ نے اکثر علماء کرام سے، مشائخ کرام سے اور مقررین اعظام سے سنا ہوگا کہ 27 رجب المرجب کو حضور کی معراج ہے نا. یعنی مکہ سے قرآن مقدس کی آیات بینات سے بھی آپ نے پتہ لگایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ تو غیب کی صلاح. اس کے بعد والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ پڑھتے رہیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اس مقام کی منظر کشی ہے جہاں حضرت جبریل ٹھہر گئے مصطفیٰ کا قدم ہونا سب کے زبان میں. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. تو اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ معراج مصطفیٰ. ٹھیک ہے. معراج کے بہت سارے ہیں. میں نے اپنے اس مصرے میں شعر میں معراج کا مشہور لفظ استعمال نہیں کیا. اور کیوں نہیں استعمال کیا اس کی ایک وجہ یہ کہ معراج کا ایک معنی ہے عروج سے یعنی پروموشن. انگلش میں پروموشن کہتے ہیں. جیسے کوئی چپراسی ہے اور رات ہی رات اسے دروگہ بنا دیا تو یہ اس کا پروموشن، ترقی.
ایک شخص جو ہے وہ اپنے سٹی کا کونسلر تھا، رات ہی رات اسے ہالینڈ کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انبلیویبل ترقی ہے، اسی کو معراج ہے۔ تو اپنے دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا حضور کا کعبے میں جانا یہ حضور کی ترقی معراج تھی؟ کیا براق پر قدم رکھنا یہ حضور کی معراج ہے؟ کیا وہاں سے چل کر مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر جانا یہ حضور کی معراج ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر سارے نبیوں کی امامت فرمانا یہ حضور کی معراج ہے؟ یہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، پانچویں آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ جانا یہ حضور کی معراج ہے؟ ارے کیا نبیوں سے ملنا یہ حضور کی معراج ہے؟ تو درسگاہ اسے اتنا کہہ کے خاموش ہو گئی کہ رات کی رات نکلے حضور کی یہی معراج ہے۔ مگر خانقاہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ایک صوفی نے اس رات کو خانقاہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے ایک صوفی صاحب سے پوچھا کہ یہ صوفی صاحب اگر یہ معراج نہیں ہے تو معراج ہے کیا؟ تو صوفی صاحب کہیں سنو، نبی کا جو کہوں گا، نبی کا خانے کعبہ میں جانا یہ نبی کی معراج نہیں بلکہ خانے کعبہ کی معراج۔ اس رات نبی کا براق پہ بیٹھنا یہ نبی کی نہیں، براق کی معراج، نبیوں کی امامت کرنا یہ سارے نبیوں کی معراج۔ پہلے آسمان پہ قدم رکھا تو پہلے آسمان کی معراج، دوسرے آسمان پہ قدم رکھا تو دوسرے آسمان کی معراج، چوتھے آسمان پہ نبی سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معراج، ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی جناب آدم صفی اللہ کی معراج، حضرت نوح نجی اللہ کی معراج، جبریل کے کافوری پلکوں پر قدم نبوت پڑا تو طائر سدرہ جبرائیل کی معراج، دنا فقط اللہ کی منزلیں طے کی تو پورے عالم بالا کی معراج۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رات نبی کی نہیں، نبی جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں معراج کراتے جا رہے اب کبھی اگر صرف اور صرف فلسفہ معراج بیان کرنا معراج ابدیت کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں پیش کروں گا۔ ابھی میں صرف شعر سمجھانے کے لیے ضمن جملے معترضہ کے طور پہ یہ بات ہے۔ اسی لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ معراج کی رات، میں نے کیا کہا؟ دید کی شب، دید کی شب یعنی عید کی شب، یعنی وہ رات جس دن محبوب کی اپنے محب سے ملاقات ہوئی، انوار و تجلیات کی برسات ہوئی، کفار و مشرکین کی گھاٹ ہوئی، فرشتوں کی نورانی بارات ہوئی۔ کہہ دو یار اللہ کیا بات ہے۔ وہ رات، اس رات کو کیا کہا؟ دید کی شب۔ اب توجہ کرو گے، شعر پہ تو مزہ آ جائے گا۔ منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے اس یقین کے ساتھ کہ کوئی تیسرا وہاں تھا ہی نہیں جو دیکھ کے منظر کشی کرے۔ کیا بات ہے، مگر پھر بھی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے گا کہ شب عید کا وہ لمحہ شب عید کا وہ لمحہ جہاں مصطفیٰ تھے تنہا، شب عید کا وہ لمحہ جہاں مصطفیٰ تھے تنہا، ملا قرب خاص سے مولا، ملا قرب خاص سے مولا، رہ نور حق کے حالے، نہ خدا مجھے کو کرنا کسی اور پہ۔ دعاؤں کے ساتھ فقیر اشرفی کا مقطع سن لیں۔ دربار ہے، سرکار کا گنبد خضرا ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر بھی
اور اظہار محبت بھی ہے، اظہار غلامی بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا، اور سیدوں کی طرف سے کہوں تو یہ ہوگا کہ نبی کی سنتان بنایا۔ اب اس کا شکرانہ کس طرح ادا کرنے کی کوشش کیے، دیکھیے گا کہ یہ ہے نور تیرے گھر کا، گھر کا، یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا، در کا۔ شعر کو محسوس کیجئے کہ یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا، کرو معاف سب خطائیں، کرو معاف سب خطائیں، اے معاف کرنے والے۔ درود پاک پڑھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی نورانی جماعت دلوبار ہے، اور شاہ صاحب کی بھی تشریف لائے، ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب بھی تشریف لائے۔ اب بالکل پالا برابر کا ہو گیا ہے، ابھی تو بائیں طرف بھاری بھرکم ماحول لگ رہا تھا، اب ایک دم اب داہنا بائیں میں غالب ہو گیا، اور ہے بھی ید الیمنی اقویٰ من ید الیسریٰ، تو وہ تو ہے ہی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، بغیر کسی تمہید جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس مقام مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے، یہ قرآن مقدس کی اتنی مشہور آیت ہے، اتنی مشہور ہے، اور اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ شاید ہی کوئی جلسہ اس آیت سے محروم رہا، اور سنیوں کی سماعت کا حال یہ ہے کہ اس آیت کو اگر کہیں تلاوت کی بھی جائے تو ترجمہ تو چھوڑیے، کسی ترجمانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اتنا سنی۔ مگر پھر بھی اسلاف کا طریقہ ہے حصول برکت کے طور پر اس کا میں ترجمہ کرتا چلوں۔ رب قدیر کا ارشاد ہے کہ اے محبوب، توجہ چاہوں گا، اے محبوب، اے میرے پیارے، اے روح و شمس والے، اے زلف و نیل، اے مازاغ بصر نگاہوں والے، اے سینے علم نشرح والے، اے قلب یاسین والے، اے وجود طاہا والے، اے ردائے مزمل والے، اے ادائے مدثر والے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ میرے پیارے، ہم نے آپ کو، آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، آپ کی خاطر میں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، آپ اس ورفانہ کے نام پہ بڑھیں، جمع متکلم کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جب مخاطب کیا ہے کسی کو تو کہیں جمع متکلم کا استعمال کیا ہے، کہیں واحد متکلم، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہاں کیا ہے؟ میں نے، کیا ہے؟ میں نے پیدا کیا، ہم نے نہیں کہا، میں نے پیدا کیا، کیونکہ یہ کارخانہ قدرت کا تقاضا بھی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی میں یہ قدرت ہی نہیں کی پیدا کر، اس لیے یہاں اللہ کی میں جو ہے وہ کئیوں کی ہم پہ بھائی۔ ایسے ہی بہت ساری جگہ آپ کو ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے جب زمین کا ذکر کیا میں نے پیدا کیا، آسمان کی بات کی میں نے پیدا کیا، پہاڑوں کی بات کی میں نے پیدا کیا، فضاؤں کی بات کی میں نے پیدا کیا، کلیوں کی چٹخ کا ذکر آیا میں نے پیدا کیا، پھولوں کی
مگر جہاں بات آتی ہے اپنی شان کو بتانے کی، اپنی قدرت کے فیضان کو بتانے کی، اور خاص کر قدرت کے انمول نمونے کو بتانے کی، کیا کہنے آسان کر دوں، جہاں بات آتی ہے مصطفیٰ کے ذکر، واللہ میں نہیں ہم کہتا کیا کہنے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ محمد مصطفیٰ کو بلند کرنے والا کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا وہ خدا ہے جس کی ہم سے بڑا کسی میں دم نہیں، جس کی ہم سے بڑی کسی کی ہم نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال اپنے ذہن میں لا سکتا ہے کہ حضور اس وجہ سے بڑے ہیں، حضور اس وجہ سے بڑے ہیں، حضور اس وجہ سے بڑے ہیں۔ ان سب غلط فہمیوں کا ارادہ سبحان اللہ، ہم نے اسلام میں سب سے پاکیزہ، سب سے زبردست مہینے کا نام رمضان۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رمضان میں نہیں پیدا کیا، کہیں یہ لوگ تانا نہ دے کہ وہ رمضان میں پیدا ہوئے تبھی تو عظمت ہوئی، کہیں اس ہم کا دم کم نہ ہو۔ سب سے بہترین دن جمعہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو جمعہ کے دن بھی پیدا کیا، ایک ایسے دن پیدا کیا جس دن کی عظمت نبی کے آنے سے پہلے کچھ نہ تھا۔ پیر کے دن پیروں کا پیر ہے، اور ایسا نہیں کہ اسرائیل اور فلسطین اور شام اور یمن کے باغات میں پیدا کیا، بلکہ مکے کی بنجر زمین وادی غیر ذی زرع میں پیدا کیا، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑی اچھی زمین پہ پرورش ہوئی اس لیے اس کا اچھا اثر اور وہ اخلاق کریمہ پیدا کیا۔ مثقف اور سماجی لوگوں میں نہیں بلکہ اتنے گھٹیا جاہلوں کے درمیان پیدا کیا جو جاہل لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے، ایسی سوسائٹی میں پیدا کیا جہاں عورتوں کو ابھاگن کہا جاتا تھا۔ ابھاگن ایک جملہ کہہ دوں اچانک آ گیا کہ نبی کا جب تک قدم نہ پڑا، جب تک نبی کا چرن کا قدم نہ پڑا، عورتوں کو ابھاگن کہا جاتا تھا، ابھاگن۔ مگر نبی نے جب خدیجہ سے شادی کر لی تو سہاگن کہنے لگے، کیا کہنے سبحان اللہ۔ اسی سے لگی ہوئی ایک بات اور کہہ دوں، بھارتی مول کے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے جی چاہ رہا ہے کہ یہ کہتا چلے کہ جب تک نبی کا قدم مکے میں نہ پڑا ٹیررزم اپنے انتہا پہ، دہشت گردی اپنے چرم پہ، لوگ دوسرے کے نہیں اپنی لڑکی دفنا دیتے تھے قبر۔ کوئی کرے گا؟ ہم تو بقرعید سے پہلے، عید اضحیٰ سے دو تین مہینہ پہلے جو بکرے پال لیتے ہیں، جب اس کے کرنے کا نمبر آتا ہے تو شکوے سے کہتے ہیں بھیا تیری نظریہ بچائی کے کاٹے بیٹا ہم بہت کھلائے۔ بکری پال لیا 10 دن 20 دن 25 دن تو محبت بڑھ گئی، اور وہ اتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ اپنی پٹیا دفنائی دیتے تھے۔ کہا کہیں نہ کسی کام کی، نہ کاج کی، سومن اناج کی، پرایا دن دوسر کے گھر چلی جائے، ہمارا کون کرے گا؟ اس قدر دہشت گردی اپنے چرم کیا مگر قربان جاؤ اپنے نبی کے شان کرم پر کہ جب نبی کا قدم نبوت مکے میں پڑ گیا تو لڑکیوں کو زندہ دفنانا بند۔ اب تو کہوں گا بات ابھی پوری نہیں ہوئی، نبی کا قدم کرم بن گیا، قدم کرم بن گیا۔ جب مکے میں پڑا تو زندہ لڑکیوں کو دفنانا بند، اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرم بھارت میں خواجہ کے نام سے چمکی تو وہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند۔ تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ there is no terrorism in Islam whatsoever. Islam is the religion of peace. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace, and we can tell you he is the ambassador of peace. اس لیے اگر کوئی اس طرح کا بکواس کرے تو بس قالو سلاما،
ہمیں ہمارا نام اسلام، ہم مسلمان ہیں، الحمد اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، پیس بی اپون یو، اور پلٹ کے وہ سلام کو جیب میں نہیں رکھتا، دوسرا بھائی جواب دیتا ہے اچھا تو مجھے دعا دے رہا، میں بھی تجھے دعا دے رہا، وعلیکم السلام، پیس بی اپون یو ٹو۔ ہمیں تو جس مذہب میں پیس کا لین دین ہوتا ہو وہاں تم ٹیرر ہو۔ ہم تو جس مذہب کو مانتے ہیں وہ دین صرف دین نہیں، دین السلام، جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ صرف کعبہ نہیں بیت السلام ہے، اور جس جنت میں جانے کی ہم دعا کرتے ہیں وہ صرف جنت نہیں دار السلام ہے، جس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ صرف نبی نہیں نبی السلام ہے۔ ارے ہمارا خود خدا السلام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام۔ ارے جس مذہب کی ابتدا سلام، جس کی انتہا سلام، وہاں دہشت نہیں، وہاں تو مصطفیٰ کی رحمت برستی ہے۔ ہوئی سکت ہے کوئی سوچ کہ بہت بڑوار منی کے گھر پیدا ہوئے ہیں اس لیے بہت بڑا نام ہے، نہیں، صرف کعبے کی چابی تھی اور کچھ نہیں، گھر میں فاتح تھا عبدالمطلب، تولیت ہے خانہ کعبہ کی، مگر ان سے بڑے بڑے بڑوار دھنوان منی جو ہیں پیسہ کما رہا ہے اور سوق اوقات میں لوٹا رہا ہے۔ نہ رمضان کے مہینے کو چنا، توجہ چاہوں گا بڑی تیزی سے میں اپنے مضمون کی طرف آنا چاہ رہا ہوں تاکہ تمہید سے نکل جاؤں۔ نہ ربیع الاول، نہ جمعہ کا دن چنا، نہ وادی خوشنما چنا، بلکہ غیر زیزنہ چنا۔ آخر بات کیا ہے؟ جمعہ کی جگہ دوشنبہ، توجہ چاہوں گا، رمضان کی جگہ ربیع الاول، اور بنی اسرائیل کی سرسبز و شاداب زمین کی جگہ وادی مکہ۔ بات کیا ہے؟ یہی تو رب کی ہم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندوں ورفعنا، کسی بندے نے نہیں، ہم نے بلند کیا، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو جمعہ کے دن نہیں پیر کے دن پیدا کیا، تاکہ پیر سے مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ سے پیر کو عظمت مل جائے۔ ہم نے ربیع الاول کا مہینہ چنا تاکہ ربیع الاول سے نبی کو نہیں بلکہ نبی سے ربیع الاول کو عظمت مل جائے۔ ہم نے وادی مکہ کو چنا تاکہ وہ مکہ جو مبتدا تھا، وہ مکہ جہاں اصنام کی پوجا ہوتی تھی، مصطفیٰ کا قدم پڑ جائے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی تلاوت ہونے لگی۔ کیا کہنے یہ رب کی ہم ہے، سمجھ جانا، یہ کسی کے دم نے نہیں بڑھایا ہے، میرے رب کی ہم نے بڑھایا، ہم نے بڑھایا۔ اور بلندی کا حال جانتے کیا ہے؟ بلندی کا حال ہے، ایک حدیث پاک وہ مقام احد میں منبر پر بیٹھے حضور خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے میں کچھ باتیں کہی تھی جو اس دن کہنا رہ گئی تھی، وہ بات کیا تھی؟ پہلے حضور نے حمد بیان، خطبے میں جیسے ہم لوگ تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں ایسے حضور اپنے صحابہ کے درمیان منبر نبوت پر نبیوں کا سردار گفتگو کرتا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر کی نورانی آنکھیں انہیں تک رہی، مصطفیٰ جعل رحمت پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرتے۔ اچھا حمد ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ اے ذرا اے لئی دور کا گلی کنارے پہ رب کی ہم بھی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، بولو نہیں بولی ہو تو لگے گا جسے محمد جی بھی ہے عام سریانی کھانی، وہیں تو آئے ہو جہاں کہ ہم مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو پھر بتائیے کیا
ہو سکتا ہے تو کسی کے دل میں یہ خیال ہے، اسی کا جواب دینا۔ ہم لوگ کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ مسرورن کرتے ہیں، کچھ لوگ مجبورن کرتے ہیں۔ جیرا نہیں چاہا تھا مگر چاہے کرتے ہیں۔ اور ایک میرے نبی کی شان، وہ بھی ہم نے کرتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اللہ ہے کیسا، کیونکہ وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ اس کا کوئی ادراک کر سکتا ہے اپنے ماتھے کی نظر سے، نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ تم دیکھ سکتے ہو۔ ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے معلوم؟ دیکھے ہو نہ ہی سنے، کیا کہنے وہ رحیم ہے دیکھے ہو نہ ہی سنے، وہ کریم ہے دیکھے ہو نہ ہی سنے، وہ یوم جزا کا مالک ہے کیسے معلوم؟ دیکھے نہیں سنے، اسی کا راستہ صراط مستقیم ہے کہ بتائی نبی بتائی، ہم انہیں سے سنے ہیں دیکھے نہیں۔ تو ایک ہم تم ہو، ساری کائنات ہے جو اس اندیکھے خدا کو بغیر دیکھے اس کی تعریف کر رہی ہے، اور ایک میرے نبی کی ذات ہے جس نے نور بن کے بھی دیکھا اور معراج کی شک بشریت کے ساتھ دیکھ دیکھ کے تعریف۔ اب وہ اپنے رب کی جب حمد بیان کر رہے ہیں تو ان کی حمد کتنی پاورفل ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں ثم وصل علیہ، پھر حضور نے اپنی خود تعریف۔ اب اگر کوئی ہم میں آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اپنی تعریف کرے لگے تو کہا جی ہو دیکھو یہ منہ یا مٹھو بنا، اپنی تریفیہ خودے کرتے، اور حضور کی شان میں خود اپنی تعریف کرنا۔ کیا بات ہے۔ ثم وصل علیہ، میں کون ہوں اے ابو بکر پہچان، کیا کہنے سبحان اللہ۔ میں کون ہوں اے عمر سمجھو، میں کون ہوں اے عثمان، ذرا سا دل لگاؤ دماغ لگاؤ محسوس کرو، میں کون ہوں میرے بھائی علی پہچان۔ گفتگو فرما ہے، اس کے بعد مواقعات کا اور کہا کہ میں تم سے پہلے جاؤں تاکہ آخرت میں تمہارا سامان تیار کرو۔ کیا بات ہے۔ صحابہ نمدیدہ ہو، صحابہ جب نمدیدہ ہے تو حضور نے مزاج صحابہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ آج مزاج نبوت بدلا ہوا ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے کو آپ نے علماء سے کئی بار سنا ہوگا جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں کہ نبی کا مزاج بدلا گیا۔ آج مخیب الشمس جو اس کی طلاق کی حوریں بنائے گئے، آج انبئی زلفوں اور ان کا الجھاؤ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ آج مزاج نبوت میں تغیر ہے، تبدیلی۔ صحابہ کی نورانی جماعت بیٹھی ہے، حضور نے اپنے دائنے ہاتھ کو اٹھایا اللہ اکبر۔ اور کہے لوگوں کبھی میں کون ہوں بتایا نہیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا پردہ ہٹا دیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ پورا ہٹا نہیں سکتا، اگر میں نے پورا ہٹا دیا تو غضب ہو جائے، بس ذرا سا ہٹا دوں جتنا تم لوگ ہضم کر سکو، کیا بات ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ کہتے ہیں جتنا تم لوگ محسوس کر سکو اپنے بشری تقاضے کے اعتبار سے، جتنا تم لوگ بیئر کر سکو برداشت کر سکو، اتنا پردہ ہٹا، پردہ سمجھے تھے نا کہ وہ کہتے ہٹا دیں۔ لوگ اپنی خوبصورت آنکھوں سے مصطفیٰ کے خوبصورت جلوے کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنے دائنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا یا معاشر صحابہ، توجہ چاہوں گا اس ہم کا دم دیکھنا ہے تجھے بھی، یا معاشر صحابہ انی ابشرکم بشیء، میں تمہیں بشارت ایک چیز کی دینا چاہتا ہوں، اسمعوا لی، میری بات سنو۔ لوگ کان دھرنے لگے، سننے لگے، توجہ دینے لگے، حضور کا مزاج بدلا ہوا ہے۔ آج پھولوں کی مہک بھی محسوس کر رہی ہے اس طبیعت کو، کلیوں کی چہک بھی دیکھ رہی ہے، آج ہواؤں کی سرسراہٹ بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہے، آج ستاروں کی قندیلیں بھی روشن ہو کر دیکھ رہی ہیں، آج کلیوں کی چٹک بھی دیکھ رہی ہے، برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، زمین و زمان، مکین و مکان، سب دیکھ رہے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ جنتی حوریں بھی بنائے لے لے کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضور کون سا پردہ اٹھانے والے، کیا کہنے کون سا پردہ اٹھانے والے؟ جامع ترمذی کی روایت کا یہ ٹکڑا ہے کہ داہنا ہاتھ حضور نے اٹھایا اور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ،
کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. اے میرے صحابہ سنو، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی چابیاں دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ. تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی. اللہ اکبر. علماء کرام بیٹھے ہیں، اس لیے جی چاہتا ہے کہ تم وضاحت نہیں کرتا چلو. یہ جو میں تمام ترجمہ کر رہا ہوں یہ اپنے گھر سے نہیں کر رہا. گرامر علماء جانتے ہیں کہ جب جمع، توجہ کیجیے، جب جمع کی طرف مضاف ہو تو اس میں استغراقی معنی پیدا ہے، یعنی تمامیت کا معنی پیدا ہے. اور پھر یہاں جو جمع ہے وہ صرف جمع نہیں بلکہ جمع منتہی الجموع، سبحان اللہ. یعنی جس کے بعد جمع ہوتی نہیں. مفتاح کی مفاتیح ہے، خزینہ کی خزائن ہے، اس کے بعد یہ ایسی جمع ہے جہاں جمع بھی سر پٹک کے مر جاتی ہے، کہنے کے بعد کوئی جمع نہیں. ایسا نہیں کہ یہ کوئی اور جمع ہو، منتہی الجموع. اور وہ جس کی طرف مضاف ہے یعنی جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ بھی منتہی الجموع. اب کون سی تمامیت کا حصہ نکلے گا؟ بہت عمدہ. مطلب اس پوری شریشت میں، اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کی چابیاں دست مصطفیٰ ہیں. اسے اور آسان کر دوں. اب پر جیسے ہم کوئی سے گلاس پانی مانگے کہ بھیا ہم نے گلاس پانی پیا ہے تو جیرا ایک دم سوکھ گیا اور وہ پانی لے کے آیا، ہم پی. پنیاں ختم کرنے کے بعد رسوا اسے پلٹے، ایک بوند پانی ٹپک. تو یہ بتاؤ ہم یہ کہیں بھائی ایک بوند ٹپکے کے بعد ہم تمام پانی پیے؟ اگر پورا پانی پیے ہوتے ہیں تو ایک بوند نہ. کیا کہنے یہ ایک بوند ٹپکنا بتا رہا ہے کہ پنیاں تو پیٹ بھر کے پیے ہو مگر پورا نہیں. تو تمام اسی کو کہتے ہیں. اب مفاتیح خزائن الارض، نبی کیا فرما رہے ہیں کہ زمین کے، دیکھیں کتنے لوگ محسوس کر سکتے ہیں، زمین کے تمام خزانوں کی، تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں آئے، ابو بکر و عمر تیرے نبی کے ہاتھ میں. ماشاءاللہ. اور خانقاہی بات کہوں، خانقاہی بات، گویا ساری چابیاں دے کر، جتنے لوگ محسوس کر سکتے ہیں، ساری چابیاں دے کر رب تعالی یہ فرما رہا ہو کہ یہ میرے محبوب تیرے رخ والضحیٰ کی قسم، تیری زلف واللیل کی قسم، تیری ما زاغ البصر نیر کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، یہ ساری چابیاں، جو چاہوں گا اللہ کرے یہ جملہ نہ پھسلے، یہ ساری چابیاں ہم نے آپ ہی کے لیے بنائی، آپ ہی کے لیے بنائی. ہاں امانتاً میں اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، مجھے انتظار تھا کہ یہ نور کب جسم کے قالب میں آتا ہے. چابیاں تو آپ کی تھی، مال آپ کا تھا، پراپرٹی آپ کی تھی، ملکیت آپ کی تھی، سومتر آپ کا تھا، حق آپ کا تھا، امانت میرے پاس تھی. ہاں جس کو جیسی ضرورت پڑتی رہی میں آپ کا اتار کے دیتا رہا. آدم کو ضرورت پڑی تو نکال کے صحبت کی چابی دے دی، نوح کو ضرورت پڑی تو نکال کے شکر کی چابی دے دی، ابراہیم کو ضرورت پڑی تو نکال کے خلت کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی تو ذبح و ایثار کی چابی دے دی، داؤد کو ضرورت پڑی تو نکال کے قوت کی چابی دے دی، سلیمان کو ضرورت پڑی تو محبوب تیرا اتار کے بادشاہت کی چابی دے دی، زکریا کو ضرورت پڑی تو بشارت کی چابی دے دی، یحییٰ کو ضرورت پڑی تو قربانی کی چابی دے دی. اے محبوب مال تو آپ کا تھا مگر جب یعقوب کو ضرورت پڑی تو عزم کی چابی دے دی، اور جب یوسف کو ضرورت پڑی تو تیرے جمال کا صدقہ اتار کے یوسف کو چابی دے دی. چابی تو آپ کی تھی، مال آپ کا تھا، سب کچھ آپ کا تھا، مگر جس کو جیسی ضرورت پڑی نکال کے میں دیتا رہا. صالح کو ضرورت پڑی تو صالحیت کی چابی دے دی، ہود کو ضرورت پڑی تو صبر و ارتقاء کی چابی دے دی، شعیب کو ضرورت پڑی تو میزان و عدل کی چابی دے دی، موسیٰ کو ضرورت پڑی. توجہ ادھر،
پوری زندگی کے ساتھ تاکہ بندگی کا موقع مل جائے. موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی. عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وہ ابرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ کی چابی دے دی. مگر محبوب اب وقت آ گیا ہے، اب تک تو میں تیرا صدقہ لٹاتا رہا، اب انما انا قاسم واللہ یؤتی کی چابی میں تجھے دیتا ہوں. تم پاکنا شروع مجمع سجا ہے، نبی گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ مسکرا رہے ہیں. ابو بکر پہ نظر پڑی، چابی ساری دستے مصطفیٰ میں. ابو بکر صدیق پہ نظر پڑی تو نبی نے نکال کے صداقت کی چابی دے دی. عمر کو ضرورت ہوئی تو عدالت کی چابی دے دی. عثمان کو اپنا داماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی. علی کو بھائی بنایا تو کرامت کی چابی دے دی. ارے میرے نبی نے، توجہ چاہوں گا، میرے نبی نے اپنے ایک بیٹے حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت کی طرف دی. اور فیض ایسا کہ عبدالقادر جیلانی کو چابی ملی، غوثیت کی تو بغداد مصطفیٰ کا مدینہ دکھنے لگا. غریب نواز کو ملی تو اجمیر کے بنجر کو اپنی محبت کا سنجر بنا دیا. اشرف سمنان کو ملی تو کچھوچے کو اپنا سمنان بنا دیا. یہ چابی ملتی رہی، بڑھتی رہی، قیامت تک بڑھتی رہے گی، اور یہ اعلان کرتی رہے گی کہ صدقہ تو مصطفیٰ کا ہے، خانقاہوں سے ملتا رہے. جاری رہے. اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر کسی اور موقع پر میں کل ینگسٹرز کے تعلق سے شام کو فیض الاسلام میں ایک پروگرام، بڑی خانقاہی گفتگو کرنی، اس میں کہیں سے خامخواہی نہ، خامخواہی، اس کے لیے کچھ چیز چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ، اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھنے کا حق ادا کیا. مگر اسی سلسلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا، اور صاحب شفا حضرت سیدنا قاضی عیاض مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی شفا شریف میں بھی جمع کیا. اور وہ کیا ہے کہ ایک دن، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اس کے چند دنوں کے بعد حضرت جبریل آئے دوسری آیت لے کر، تو حضور نے از راہ تعلیم امت، اس جملے پہ غور کیجیے، کیونکہ حضور کو سب پتا ہے کہ پڑھانے والے نے مجھے پڑھایا ہے، کتنا پڑھایا ہے میں جانتا ہوں. مگر ابو بکر بھی جان جائیں، عمر بھی جان جائیں، عثمان بھی جان جائیں، حیدر بھی جان جائیں، طلحہ بھی جان جائیں، زبیر بھی جان جائیں، سعد بھی جان جائیں، سعید بھی جان جائیں، بدری بھی جان جائیں، عودی بھی جان جائیں، خیبری بھی جان جائیں، حملتی بھی جان جائیں، کیا کہتے ہیں سارے صحابی جان جائیں. اسی لیے حضرت جبریل سے پوچھا، کبھیا کلمی کی شکل میں ہے، کوئی پہچان ہی نہیں رہا کہ یہ جبریل. اور کیا پوچھا کہ اے جبریل، یہ بتاؤ کہ یہ جو آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ رفعت ذکر، بلندی ذکر، اس بلندی ذکر سے رب کی مراد ہے. یہ مراد نبی جانتے ہیں، مگر کیونکہ صحابہ کا مجمع ہے، منشا یہ ہے کہ اس مراد کو میرے عاشق جانتے ہیں. مراد کیا ہے؟ رب کی منشا کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس نے یہ کیوں کہا، اس کا مقصد کیا ہے. حضرت جبریل نے بالکل خادمانہ انداز سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کونین کی نعمتیں آپ کو قربان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا ذکرت
مرن. سبحان اللہ. توجہ چاہوں بے شک. اذا تھوڑی سی عالمانہ بات ہے, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی جنتر منتر کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ علماء ہی سے لے لے کہ آپ کے حوالے کروں گا, اور ایسا آپ کے حوالے کروں گا کہ جس کے حوالے ہو جاؤں گا کسی اور کے حوالے نہیں ہو جاؤں. بہت اچھا, بہت اچھا. اب یہ اشاروں کی بات ہے. اذا ذکرت ذکرت معی, یہ مقصد ہے. مطلب اے محبوب, ورفعنا لک ذکرک کا مطلب رب یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب, جہاں مجھے یاد کیا جائے وہاں میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے. یہ ہے بلدی ذکر کا پہلا معنی. اذا ذکرت ذکرت معی, جہاں میرا ذکر ہو اے میرے پیارے وہاں میرے ساتھ تیرا ذکر ہو. سبحان اللہ. مطلب کوئی میرا ذکر کتنا ہی کرے مجھے اس کا ذکر پسند نہیں آئے گا جب تک کہ مصطفیٰ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کرے. یہی وجہ کہ جہاں دیکھو خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, اذان میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, نماز میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, قعود میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, سلام میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, درود میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, ایمان میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, آمین باللہ و رسولہ, اطاعت میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, ہر جگہ خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, محبت میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, تعلق میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, ایمان چاہے جہری ہو یا سحری دونوں میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, جنت میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, نماز میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, روزے میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ. ارے پتے پتے خدا کا ذکر نبی کے ساتھ, اور آدم نے تو جنت میں بھی دیکھا خدا کا ذکر نبی کے ساتھ. بہت کچھ اس سلسلے میں کہا جا سکتا تھا مگر چند آیات پہ اکتفا کر لیا. اب میں دوسری طرف اجازت ہے پوری زندگی کے ساتھ میں سنی دیکھ رہا ہوں بہت دیکھنا لے کے بیٹھا, اور جتنی سنی اتنے ماشاءاللہ لگ رہا ہے گرما گرم, اور جب ان کا کرم ہوتا ہے تو باہر چاہے اتنی ٹھنڈی ہو اندر ماحول گرم. اب جب فریش ہوئے ایک تو یہ آپ نے سنی حضرت امام جعفر صادق, حضرت امام جعفر صادق کی طرف ایک قول اور بھی علماء نے منسوخ کیا, اور یہ جمہور کا قول مانا گیا ہے, جمہور مفسرین کا, یعنی وہ مفسرین جن کی تفسیروں کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے وہ تو بالاجماع اس بات, اور وہ کیا ہے اس سلسلے میں تفسیر یحییٰ ابن آدم میں صاف اشارہ ملتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی, جب میں ذکر کیا جاؤں میں یاد کیا جاؤں تو محبوب مجھے وہ یاد پسند نہیں جس میں تمہیں یاد نہ کیا جائے. اور دوسرا کیا ہے جعلت ذکرک ذکری, اور ایک جگہ پر ہے جعلت ذکرک ذکرا من ذکری, جعلت ذکرک ذکری فمن ذکرک ذکرنی. جو چاہوں گا جملہ نہ پھسلے, دوسری تفسیر کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا مطلب تیرے ذکر کو ہی ہم نے اپنا ذکر بنا لیا. جو چاہوں گا تیرے ذکر کو, تیرے ہی ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا. اذا جعلت ذکرک ذکری, تیرے ہی ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا. فمن ذکرک ذکرنی, ایسا ذکر, لیکن کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا ذکر بنایا کہ جس نے تجھے یاد کیا مجھے یاد. ایک دم آسان کر دوں, ایک دم آسان ذمہ داری کے ساتھ ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر ایسا بنایا کہ بندہ
پر کہے گا یا محمد یا محمد یا محمد، مگر عرش پر سنائی دے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جہاں تو ذکر کا ذکری مصطفیٰ تیرا ہی میرا ذکر. سنیوں نے جب یہ دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ جب میرے نبی کا ذکر، نبی کا بھی ذکر ہے، خدا کا بھی ذکر ہے، تو جم کے نعت پڑھو تاکہ نبی کا بھی ذکر ہو جائے، خدا کا بھی ذکر ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اس کی کچھ تشریحات، کچھ تنقیحات، کچھ توضیحات، کچھ توجیحات پیش کر دو تاکہ مختلف اینگل سے یہ بات سمجھ میں آئے. جعلت ذکرک ذکرا من ذکری، اے محبوب ہمیں آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا. توجہ کروں، بالکل کڑی سے کڑی ملی، جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا. یعنی ذاکر ہوگا آپ کا، کہلائے گا میرا، ناز پڑھے گا آپ کی، کہلائے گی میری ہم. تیرا ہی ذکر میرا ذکر. سبحان اللہ. کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا کہہ دیا میرا ذکر. حالانکہ میں نے خود نہیں کہا، یہ بات مفسرین نے کی. خالی دیکھ لو علامہ ناصر الدین بیضاوی کو تو 12 پڑھایا جاتا ہے لیکن دیکھ لینا، اٹھا کے دیکھ لو. علامہ جلال الدین سیوطی نے کیا دیکھ لو اٹھا کر کہ حضرت ابن عباس نے کیا کہا اس سلسلے میں، تفسیر کبیر میں کیا ہے. موقع ملے تو کبھی دیکھ لینا کہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں کیا کہا اسی تفسیر کے تعلق سے. سب کا لطف لباب یہی ہے کہ اے محبوب تیرا ہی ذکر میرا ذکر. سبحان اللہ. ہم نے تجھے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ جو تجھے پیار کرے وہ مجھے پیار کرے. ہم نے تجھے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ جو تیرا ہو گیا وہ میرا. ہم نے تجھے اتنا اپنا بنا لیا، اپنا بنا لیا کہ جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تیرا دشمن وہ میرا. کیا کہنے بہت بے شک. یہ فرد حقیقت سے نہیں، اظہار حقیقت سے کہا جاتا ہے، انشاءاللہ. اس لیے یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. ایک آیت کریمہ قرآن مقدس کا، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ سے اس کی وضاحت. کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تو انلیمیٹڈ اور مصطفیٰ لمیٹڈ. اللہ انسین ہے، یہ سینبل دیکھے جا سکتے ہیں. اللہ نراکار ہے، ان کا ایک آکار. وہ انت ہے، یہ ان کا انت ہے. وہ اسیمت ہے، یہ سیمت ہے. وہ کڑکڑ میں وراجمان ہے اور یہ جہاں ہے وہیں. الگ الگ طریقوں سے لوگ تطبیقات پیش کر سکتے ہیں. وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق. وہ رازق ہے، یہ مرزوق. وہ مولا ہے، یہ بندہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر کرو بندے کا، ذکر ہو جائے خدا کا؟ تعریف کرو بندے کی، تعریف ہو جائے خدا کی. نام لو بندے کا، نام ہو جائے خدا کا. راضی کرو بندے کو، راضی ہو جائے خدا. اگر کوئی سرکرہ نہ سمجھ پاؤ، ایک آیت اور دیکھتا ہوں، یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی. جتنا بایوٹک اس کے اندر ہے. اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ. توجہ چاہوں، اللہ اور اس کا رسول، پوری زندگی کے ساتھ سنیے گا. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی ہو. آپ سوچیں کہ نورانی میاں کچھمچہ شریف میں پیدا ہوئے، لکھنؤ کے اردو کے ماحول میں رہتے ہیں اور ایسی اردو کی ذات ہے تو اور کہہ رہے ہیں اسے راضی کیا. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے. اب بات سمجھ میں آؤ، لیکن نہیں کہا جائے اللہ رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. تب تک ایک بولے گا بھیا بتائی دو کسے راضی کیا. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ
ادھر مولانا عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، ادھر مولانا اسرار اللہ صاحب بیٹھے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. تو آپ کہیں گے یہ بھی بتا دیجیے کسے راضی کیا، کیونکہ جب شخصیت جو چاہوں گا ذات تو دونوں کو راضی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، واحد مذکر کی ضمیر، واحد مذکر تثنیہ نہیں کہ ان یرضوہ ہما نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، تھوڑی بھاری بات ضرور ہے مگر انشاءاللہ آ جائے گی دل میں. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور رسول دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ دونوں کو راضی کیا جائے، نہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو راضی کر دے. یا اللہ بارگاہ ہے جو، ذات ہے جو، وصف ہے جو، حیثیت ہے جو، نام ہے جو، اور راضی ایک کو کرے تو مولا کسے راضی کرے. تو آواز آئی جعل تو ذکر کا ذکر من ذکری، مطلب ہے میرے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم مصطفیٰ کو راضی کرنے میں راضی ہو جاؤں. مصطفیٰ کو راضی کرنے میں راضی ہوں. ایک آیت اور پیش کروں. کفار کی گھاٹ، عجیب و غریب رات اور سرکار کا سفر. مولا علی کو بستر پہ لیٹا دیا، خود نکلے، کنکری اٹھایا. کیا اٹھایا؟ کنکریاں اٹھایا اور کافروں کے منہ پہ دے مار، کافروں کے منہ پہ دے مار. ہتھیار رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. دیکھت رہے انہیں لوکات رہا سب کچھ، مگر جیسے کنکریاں مارے خاتم راستہ پر جو حضور بیچ میں سے نکل گئے. سبحان اللہ. کاہے نکل گئے؟ کیونکہ حضور انہیں دکھبر نہیں کی. حضور ان کے بیچ سے نکل گئے مگر کافر نہیں دیکھ پائے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجتماع میں اگر حضور آتے ہیں تو دکھتے کاہے ہیں. کوئی اگر ٹوکے تو رہے اس ہینڈ اوور میں تو کہہ دیو ہے کہ ہم سمجھ گئے کنکری لگ گئی. کنکری لگ گئی. سروا بھی کیا کنکری لگ گئی. وہاں یہی ہوا کہ حضور بیچ میں سے نکل گئے، کھٹ سے نکل گئے، رستہ بند ہوا. زمین نے دیکھا کہ حضور نے کنکری ماری، آسمان نے کیا دیکھا کہ حضور نے کنکری ماری، فضاؤں نے دیکھا کہ حضور نے کنکری ماری، ہواؤں نے دیکھا کہ حضور نے کنکری ماری، کلیوں کی چٹخ نے دیکھا حضور نے کنکری ماری، پھولوں کی مہک نے دیکھا حضور نے کنکری ماری. جنوں بشر شمس و قمر شجر و حجر، خود قرآن کی آیت کہہ رہی حضور نے کنکری ماری. ادھر رمیتا جو تو نے ماری، مارنے کا انکار نہیں. ادھر رمیتا جو تو نے ماری، کنکری تو ماری مصطفیٰ نے. کس نے ماری؟ وہ تو پکی بات اٹھائی کے دیکھ اس طرح نبی نے دیکھا ماری مصطفیٰ نے. مگر قرآن کا انداز بیان دیکھو. رب تعالیٰ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محبوب تو نے نہیں مارا جو مارا، تو نے نہیں مارا جو مارا، یہ کنکری تو اللہ نے ماری. تو مجھے بتاؤ ہالینڈ کے غیرتدار سنیوں جب کافروں پر کنکری مارنا نبی کا خدا کا مارنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کی دشمنی کی خدا کی دشمنی. جعلت ذکرک ذکرا من ذکر فمن ذکرک ذکرک. ہم نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا لیا، ایسا بنا لیا، ایسا بنا لیا کہ جس نے آپ کو یاد کیا مجھے یاد کیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. اس کو جو کہہ سکتے ہو کہ جو مطیع الرسول ہے وہی مطیع اللہ. اطاعت کرے نبی کی بن جائے خدا کی. کہا یہی تو راز ہے. جعلت
ذکرک ذکرا من ذکر فمن ذکرک. اتنی باتیں تو درس گاہی تھیں، اب ایک آخری اور فائنل خانقاہی بات پیش کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے کہ مزہ آ گیا. بڑی نازک بات. آپ نے پہلی تفسیر سنی ہے نا، کیا اذا ذکرت ذکرت معی. اے محبوب جہاں میرا نام لیا جائے میرے ساتھ تیرا بھی نام لیا. اور دوسری تفسیر بھی آپ نے سنی، جعلت ذکرک ذکری فمن ذکرک ذکرنی. جس نے تجھے یاد کیا مجھے یاد کیا، کیونکہ میرا ذکر تیرا ذکر تیرا ذکر میرا ذکر. کبھی والا اللہ فرماتے ہیں، وہ شعر کیا ہے، اللہ حضرت کا بڑا قیمتی شعر ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا. صوفیاء کرام کی عادت بڑی عجیب ہے. کہتے ہیں نا فقیر کی اگاڑی سے خطرناک پچھاڑی بھی خطرناک. صوفیاء کرام کہتے ہیں یہ چھوڑو، ایک قدم آگے کہتے ہیں جعلت ذکرک ذکری. یہ اس کا مطلب نہیں، وہ کہتے ہیں جعلت کا ذکری. توجہ چاہیے، ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ جعلت ذکرک ذکری. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا، یہ نہیں، بلکہ ایک مصطفیٰ ہم نے آپ ہی کو اپنا ذکر بنایا. آپ ہی میرا ذکر ہو. اور یہ کہاں سے ثابت کیا ہوا ہے صوفیہ نے؟ لکا سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اچھی طرح آپ جانتے ہیں یہ لام جو ہے یہ ملکیت کا، تملیک کا. جیسے ہم نے کہا کسی کے پاس چھری ہے، کسی کے پاس پین ہے، تو ہم نے کہا القلم بھی، اس کی کہہ دیا وہ با جو ہے وہ لام جو ہے وہ ملکیت کی، کہیں با ملکیت کا ہے کہیں لام ملکیت. المالو لزید بڑی مشکل مثال ہے کہ مال جو ہے وہ زید کا ہے، مطلب اس مال کا مالک زید ہے نا. الکتابو لمولانا، یہ کتاب مولانا کی ہے، اس کتاب کے مالک مولانا. صوفیاء کرام نے یہاں سے نکالا مطلب ہم نے آپ کے ذکر کو نہیں، ارے ہم نے آپ کو ہی اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ساری بلندی کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا. یعنی بلندی کا مالک آپ کو بنا دیا، آپ ہی کو بلندی کا مالک بنا دیا، کیونکہ آپ ہی ان کا ذکر ہو. اب نبی کو جو دیکھا ہے بولے نہیں، خالی دیکھ رہا ہے، خدا کا ذکر ہو رہا ہے. مصطفیٰ کی آنکھ کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. نبی کی ناک کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. داڑھی پاک کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. مصطفیٰ کے خط مبارک کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. سینے پاک کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. ان کے ابروئے کرم کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. عارض کعبہ کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. ان کے شعر مبارک کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. ان کے رجل پاک کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. ان کے دست مبارک کو دیکھا، خدا کا ذکر ہو گیا. دیکھ رہے ہیں ابو بکر مصطفیٰ کو ہو رہا ہے ذکر خدا. سبحان اللہ. اور ایسا ذکر کی اس ذکر کا ذاکر سب سے بڑا. اسی لیے صحابہ کا جو درجہ ہے وہ کسی کو نہیں. صحابیت کا جو مرتبہ ہے وہ کسی کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ یہ عمل سے ہوتا ہی نہیں، یہ تو مصطفیٰ کے دید سے ہوتا ہے، دیدار سے ہوتا، نبی کے پیار سے ہوتا. اچھا ایک بات بتائیے، ایک صحابی رسول 10 بجے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت تو 10 ہو 11 کا تصور نہیں، لیکن 10 بجے دن میں مسلمان ہوئے. کیا ہوئے؟ آئے تھے آراب سے آئے، 10 بجے دن میں مسلمان ہوئے. 11 بجے انتقال ہو گیا. نبی کو ماتھے کی نظر سے دیکھا بھی اور ایمان کے ساتھ رخصت. صحابی ہیں کہ بولیے صحابی ہیں. ایک نماز نہیں پڑھی صحابی، کیونکہ نماز کا وقت ہی نہیں. روزہ نہیں رکھا کیونکہ اس کا مہینہ. حج نہیں کیا، ناممکن تھا 1 گھنٹے. زکات نہیں دی، ہولا نہیں ہو 1 گھنٹے میں ہوتا. صحابی ہیں. کس چیز نے
مصطفیٰ کے دیدار مصطفیٰ کے اور مرتبہ یہ کہ غوث اعظم سے افضل، داتا لاہوری سے افضل، خواجہ اجمیری سے افضل، مخدوم سمنانی سے افضل، یعنی وہ اولیاء جن کی زندگی عبادت میں گزر گئی، 1 گھنٹے والا صحابی ان سے افضل۔ تو افضل کس چیز نے بنایا؟ عمل نے بنایا؟ ہمیں اگر عمل نے بنایا ہوتا تو غوث اعظم کا عمل کس سے کم، غریب نواز کا عمل کس سے کم، علی حجویری کا عمل کس سے کم، زکریا ملتانی کا عمل کس سے کم، شہاب الدین سہروردی کا عمل کس سے کم، محی الدین ابن عربی کا عمل کس سے کم، نظام الدین محبوب الہی کا عمل کس سے کم، محبوب سمنانی کا عمل کس سے کم۔ صحابی کو مرتبہ عمل سے نہیں، دیکھیں کتنے لوگ اس جملے سے لطف لے رہے ہیں، عمل سے نہیں مصطفیٰ کی نظر سے ملا، نظر سے ملا۔ تو ہالینڈ والوں یہی تو رب سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے، میں نے اپنے محبوب کو ہی اپنا ذکر بنا لیا، ایسا ذکر کہ اگر نبی کو کوئی دیکھ لے تو اس پر جنتی ہوئے نہ سکے۔ جعلت ذکرک ذکری، جعلت کا ذکری، میں نے تجھی کو اپنا ذکر بنا دیا، ذکر کا مالک بنا دیا، ایسا مالک کہ جس کو جو چاہے دے دے، ابو بکر کو صداقت دے دے، عمر کو عدالت دے دے، عثمان کو سخاوت دے دے، علی کو شجاعت دے دے، زید العابدین امام حسن کو امامت دے دے، حسین کو شہادت دے دے، زید العابدین کو علم کا دریا بنا دے، امام محمد باقر کو تفقہ فی الدین کا پہاڑ بنا دے، امام جعفر صادق کو علم کا دریا بنا دے، امام موسیٰ کاظم کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی تفسیر بنا دے، امام علی رضا کو صبر و رضا کا پیکر بنا دے، امام جواد کو جود و سخا کا منبع بنا دے، امام ہادی کو ہدایت کا سر چشمہ بنا دے، امام حسن عسکری کو کرم کا بحر بے کنار بنا دے۔ اے وہ نبی ہے کہ نظر پڑ جائے تو عبد القادر کو ایسا بنا دے، ایسا بنا دے کہ ممبر پہ نانا کے بیٹھ جائے تو پوری کائنات ایسے نظر آئے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اس بات نے یہی کہا ہے، نظر تو الہ بلاد، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع سبحان اللہ، کخردلک علی حکم التصاب۔ مرحبا، میں نے کائنات کے روئے زمین کو دیکھا تو ویسے ہی نظر آئی جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ اب حضور غازی ملت تو نہیں آئے ہیں مگر اس موقع پر وہ کون سی مثال پیش کرتے ہیں جی چاہتا ہے کہ میں وہ پیش کر دوں تاکہ ان کی شرکت بھی ہو جائے۔ ہو ہی سکتا ہے کہ کوئی سال اٹھائی کے پوچھے کہ حضور نے تو کہا ہے کہ مجھے ساری دنیا ہتھیلی کی طرح دکھتی، کفی ہاتھی اس ہتھیلی کی طرح دکھتی، اور حضور کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 12-13 بار تب غوث پاک تک پہنچو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ساری کائنات رائی کے دانے کی طرح دکھتی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناسمجھ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے اور نتیجہ الٹا نکالا اور کہے نورانی میاں نے تو غوث پاک کو گھٹا بڑھا دیا اور رسول پاک کو گھٹا دیا۔ ہو سکتا ہے کیسا کرے بھائی، کہنے کس کے پاس سوچنے کیسا کرے، سوچ سکتا ہے کہ حضور کو تو اتنی بڑی دنیا دکھتی ہتھیلی کی طرح اور غوث پاک کو صرف رائی کے دانے کی طرح، وہ بھی ہتھیلی پر۔ ہم نے کہا سنو، درسگاہ میں پڑھے ہو نا اس لیے نہیں، ایک بار خانقاہ آگے دیکھا، یہ قول غوث اعظم کا ہے اور اپنے اسی قول میں اپنے نبی کا مقام بھی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہے سنو، میرے نبی کو پوری دنیا ہتھیلی کی طرح دکھتی ہے، مجھے رائی کا دانا۔ اب حضور غازی ملت کی وہ مثال سنو تو ایک دم کلیئر ہو جائے گا۔ حضرت اکثر فرماتے ہیں اپنی ہتھیلی پہ ایک دانا رکھ کے دیکھو، اگر دانا نہ ملے تو خالی ہمیں دیکھو، رکھ کے دیکھو، اور پھر بعد دیکھو کہ پوری ہتھیلی دکھتی، یہ تن کو چھپا، کچھ حصہ چھپا ہے،
کون حصہ چھپا ہے جو دنوا کی نچوان بہت اچھا اتنا نہیں دکھا دنوا کے نچوان جو حصہ ہے اتنا حصہ چھپا پوری ہتھیلی ایک ہی تھا مگر اتنا حصہ چھپا ہے جو دنوا کے نیچے ہے غوث پاک یہی تو سمجھا ہے کہ نادانو میں تو ساری کائنات کو رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی پر دیکھتا ہوں یعنی مجھ سے کچھ تو چھپا دیکھت کل ہے مگر تھوڑا سا چھپا ہے مگر بیٹا میں اس رسول جس سے اللہ نے کچھ نہیں چھپایا کچھ نہیں چھپایا یہاں تک کہ خود کو نہیں چھپایا کبھی جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیر کیا تجھ سے نہا ہو بھلا جب تک خدا ہی چھپا تم پہ ضرور اب آخری توجیہ وقت ہے ختم ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ اس آخری توجیہ کو ختم کرتے ہوئے اس چیز کو تصور میں دل میں رکھیے کہ جعل تو ذکر کا ذکری یہ تو منزل ہے سمجھانے مگر جعل تو کا ذکر یہ محبوب ہم نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا یہ سمجھانے کی نہیں یہ تو کسی خانقاہ کی میں پلانے کی بات جب مرشد کی نظر کا تیر چڑھتا ہے تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ہمیں خدا ملا مصطفیٰ سے اس لیے مصطفیٰ کو یاد کرو تو خدا بھی یاد انشاءاللہ کبھی موقع تھا تو تفصیل سے پر پورا کھینچتان کے بیان کروں گا بھی ہم نانی سے سب دکھانے ہیں پھر ہم چوہا گزر زیادہ دیر تک نہ گزرے اس سے پہلے کہ چوہا بلار بن جائے جلدی سے کھائی لو واخر دعوانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ
مانگتا ہے تجھ سے لو خبر جلدی خدا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم نعم الله وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين اللهم أحينا حامدين وأمتنا حامدين واحشرنا في زمرة الحامدين اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله اللهم طهر قلبي من الشك والشرك والرياء وزين لساني بالحمد والذكر والثناء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبحرمة الفاتحة قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے تیری